ایک آیت مبارکہ صحابہ کرام کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے، جس میں صحابہ کے اوصاف جمیلہ، صحابہ کے فضائل بھی ہیں اور صحابہ کی ترتیب بھی اس میں ہمارے لیے موجود ہے۔ سورہ فتح 26واں پارہ اور آخری آیت مبارکہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ۔ اس آیت کا ٹائٹل اور عنوان ہی ایسا شاندار ہے کہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں آگے کیا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی معیت پائی، ان کی صحبت پائی، ان کے ساتھ اعانت، نصرت، معاونت، جس طریقے سے بھی ان کے صحبت میں رہے ان کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ اوصاف چلتے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کی معیت پانے والے والذین معہ۔ اب دوسری صفت، پہلی تو ان کی صحبت پائی، اور یہ یاد رہے حضور کا فرمان، جو دنیا میں حضور کی صحبت تو دور کی بات، جس نے حضور سے فقط محبت کر لی وہ حشر میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس نے حضور سے محبت کی ہو اس کو حضور نے بشارت دے دی کہ کل بروز محشر تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو جس نے صحبت بھی پائی ہو، معیت بھی اور نصرت بھی کی ہو، بتائیے کہ وہ پھر کس قدر حضور کی قربت اور معیت میں ہوگا۔ دوسرا فرمایا اشداء علی الکفار، یہ دوسری صحابہ کی ترتیب بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی۔ فرمایا کہ یہ کفار کے حوالے سے انتہائی سخت موقف رکھنے والے ہوں گے، ہماری طرح نیل بٹا نیل نہیں ہوں گے صحابہ، بلکہ آج کا ہر مسلمان بلکہ ارباب اقتدار بھی یہ سمجھ لے کہ صحبت صحابہ اور صحابہ کرام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک ان کا وصف یہ بھی ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے، اور اس کی آگے فرمایا رحماء بینہم۔ تیسرا وصف فرمایا کہ وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہوں۔ کافر کے لیے ان کا موقف وہی ہوگا جو قرآن نے فرما دیا، یہود و نصارہ سے تمہاری کوئی دوستی نہیں، ہاں مومن تمہارا بھائی ہے۔ اور کیسا بھائی ہے؟ ایک صحابی، ان کے سگے بھائی ان کے قید میں آئے اور ان کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے، یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اپنے بھائی جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے؟ کہا میں تجھے دیکھ کر نہیں مسکرا رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایمانی بھائی ایک دشمن رسول کے ہاتھ باندھے ہوئے ہے۔ یعنی میرے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ اس وقت مقدم چیز ہے تو حضور کی محبت، حضور کی صحبت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، جب تم انہیں دیکھو گے وہ رکوع و سجود میں اللہ کے حضور ہوں گے۔ اور یہ تو ہو گئے ان کے اوصاف جمیلہ، یہ تو ہو گئے ان کے سارے وصف کہ صحابہ ایک تو حضور کی صحبت پانے والے، حضور کے لیے وہ ہر پورے جہاں سے لڑ مرنے والے، اور تیسرا وہ آپس میں باہم شیر و شکر محبت کرنے والے، اور چوتھا وہ ہمہ وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے۔ وصف کے ساتھ ساتھ ہر سنی مسلمان، ہر مسلمان اس آیت مبارکہ کو ذہن نشین کر لے۔ اوصاف جب صحابہ کا ذکر آئے تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ان کے اوصاف بھی یاد رکھ لے، اور ترتیب میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کا پہلا کس کا دوسرا۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے معیت کا ذکر آیا، اور معیت میں سب سے صحبت پانے والے تو سارے صحابہ تھے، لیکن کون تھا جو سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور ہر مقام پر حضور کے قدموں میں رہا؟ وہ رفیق غار، وہ رفیق یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھنا ہو ترتیب قرآن کے اعتبار سے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، سارے صحابہ کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے، کافروں کے لیے ان کا موقف ایک بالکل دو ٹوک تھا، لیکن حضرت عمر کی شان سب سے جدا تھی، ان کا موقف اشداء علی الکفار، وہ جو ان کا جلال ہیبت وہ ایسی تھی کہ کافر تو کافر، حضور فرماتے ہیں اے عمر تجھ سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح
تیسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم، سارے صحابی باہم شیر و شکر تھے، لیکن حضرت عثمان کی جو سخاوت، جو رحم دلی، جو لوگوں کے لیے صلہ رحمی، جو لوگوں کے ساتھ محبت، اس قرآن کی آیت اور اس کا اسلوب بتاتا ہے کہ تیسرے صحابی اگر ہیں تو حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی۔ وہ اشارہ کروں گا کہ جب حضرت نمازیں سارے صحابہ نے پڑھی، سجدہ ریزی سارے صحابہ نے کی، سب اس کے مصداق تھے، لیکن وہ ایک نماز انوکھی نماز تھی کہ جب مولا علی کے قدموں میں تیر لگا، لوگ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، میں جب نماز شروع کر دوں اس وقت کھینچ لینا۔ آپ نے نماز شروع کی اور یہاں لوگوں نے تیر نکال بھی لیا، آپ نماز پڑھ کر پوچھتے ہیں کیا تیر نکل چکا ہے؟ اتنا ہمتن گوش اور اتنا فنا فی الصلاۃ تھے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب تیر نکل گیا۔ تو یہ صحابہ کے وصف بھی ہے، صحابہ کی ترتیب بھی ہے۔ ہر سنی مسلمان کو اس آیت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا، جب کبھی صحابہ کا ذکر آئے اور آئیں بائیں شائیں کوئی کرنے لگے تو سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ یاد رکھے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔